بادشاہت اس کی، فرمانروائی اس کی، حمد اس کی، اقتدار اس کا، ہر خیر اس کے ہاتھ میں، ہر چیز پلٹے تو اس کی طرف، اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے، بس اسی کی بندگی لا الہ الا اللہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ ہر قوم کا ہر دور میں یہی ایک مسئلہ رہا ہے۔ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبیوں نے باقی دعوتیں بھی دی ہیں، باقی باتوں سے منع کیا ہے، لیکن بنیادی دعوت لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی بات شعیب علیہ السلام قوم مدین کو سمجھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی پکار ہے، اے ابا جان ان کو پوچھتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ پکار نبیوں کی پکار ہے، اور یہی پکار بھائیو اسلام کی پکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات قوم کو سمجھائی۔ کون سی دعوت تھی جس کی بنا پر آپ کو مارے پڑی؟ اخلاقیات آپ کے پہلے بھی بہت اچھے تھے، آپ حسن سلوک کرنے والے تھے، آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے تھے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ یہ ساری قوم جانتی تھی کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ امین ہونے کی بنا پر مار نہیں پڑی، صادق ہونے کی بنا پر مار نہیں پڑی، کس کلمے کو ادا کرنے کے بعد آپ پر مار پڑی؟ بھائیو ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ کی پکار لگا دینے کے بعد مار پڑی۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، قوم یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ ہر قسم کی بندگی صرف اور صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتی ہے، ترجمہ بھی یہی کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، لیکن بھائیوں اس کو العلیم اور السمیع مان لینے کے بعد، اس کو الرحمن اور الرحیم مان لینے کے بعد، اس کو قادر اور قدیر مان لینے کے بعد جھکتی ان کے آگے ہے، مانگتی اولاد ان سے ہے، مقدمے سے بری ہونے کے لیے نظر و نیاز ان کی دیتی ہے جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں۔ بھائیو یہ دل کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، یہ ڈر دل میں، اللہ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈر دل میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، امید اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے، امید اللہ سے، خوف اللہ سے، بھروسہ اللہ پر، پھر مانگنا بھی تو اسی سے، کیونکہ مانگتا آدمی اسی سے ہے جس سے امید ہو کہ یہ کچھ مجھے دے گا۔ ما فوق الاسباب، تحت الاسباب تو لوگ مدد کرتے ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہو میں آپ سے لے سکتا ہوں، یہ تحت الاسباب ہے۔ بھائیو ذریعہ موجود نہیں، فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، اب وہ سننے والے نہیں، جاننے والے نہیں، اب کہتے ہیں بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر کھری۔ دیکھیے کتنا ظلم کی بات ہے۔ اب کہتے ہیں علی مشکل کشا مدد کرو، اب کہتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ پکار غیر اللہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یہ پکار، یہ مانگنا یہی عبادت ہے، اور یہی عبادت ہم اللہ کے بجائے غیروں کے لیے کریں تو بتائیے لا الہ الا اللہ کا بھروسہ کہاں رہ گیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ تھا کہ مالک الملک کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے، کسی کے نام کی بندگی نہ کی جائے، بندگی کو نہیں جانتے کیا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی مالی بدنی، یہ تینوں بندگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ قولی بندگی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اللہ کی، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد ہو، ادرکنی یا رسول اللہ ہو، اغثنی یا رسول اللہ ہو، تو کس کی بندگی ہوئی؟ یہ قول کے لحاظ سے غیر اللہ کی بندگی ہے۔ پھر مالی بندگی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کروں، میں خیرات ادا کروں، میں اس کے نام کی نظر و نیاز مانوں تو نظر و نیاز ادا کروں۔ یہ نظر و نیاز ہم مترادف لفظ ہیں، ایک ہی معنی ہیں دونوں کے، لیکن نظر اللہ نیاز حسین کہہ کر
مانگنے والے فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگا، 1 ریال مانگا، آپ نے نظر اللہ نیاز حسین کے نام پر 1 روپیہ دے دیا. بتائیے کس کی بندگی کی؟ یہ مال کس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا؟ پھر یہ بدنی بندگی بھی اللہ کے لیے، یہ قیام اللہ کے لیے، یہ رکوع اللہ کے لیے، یہ سجدہ اللہ کے لیے، طواف خانہ کعبہ کا اللہ کے لیے. اور اگر میں کسی قبر کا طواف شروع کر دوں، قبر کے پتھر جا کر چومنے اور چاٹنے لگ جاؤں، اس کی جھاڑو جسم پر پھیروں، بتائیے کیا بدنی بندگی میں غیر شریک نہیں ہوا؟ یہ 11ویں اور کنڈے کیوں دیے جاتے ہیں؟ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کی کنڈے کیوں بھرے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے امید بھی ہے، ان سے ڈر بھی ہے. میں تو سید گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، داد کا زیدی ہے، نان کا نقوی ہے، مجھے تو ان کے حالات خوب پتہ ہیں. خود میرے وجہ سے بھائی نے ذکر کیا کہ میرے والد نے اپنے بچے کی زندگی کے لیے کہ پچھلے کچھ بچے فوت ہو گئے تھے، اب یہ بچہ زندہ رہے، اس امید پر اس کو حسین کا ملنگ بنایا. امید بھی ان سے، خوف بھی ان سے کہ اگر ان کے نام کی 11ویں نہ دی، ان کے نام کے کنڈے نہ بھرے، میرا بچہ مر جائے گا، میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، میری بھینس مر جائے گی. یہ امید اور خوف بھائی جب اللہ کے سوا کسی غیر کی ہو تو بتائیے پھر بندگی کس چیز کا نام ہے؟ یہ دل کے اعمال ہیں. یہ دل کے اعمال صرف اللہ کے لیے. کسی کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو تو تحت الاسباب ہے، ڈر لگ سکتا ہے. سانپ نکل آئے تحت الاسباب ہے، ڈر لگ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک شخص مر چکا، اس میں سننے، دیکھنے، بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس کو لوگوں نے غسل دیا، اس کو لوگوں نے قبر میں دفن کیا، ہزاروں من مٹی اوپر ڈال دی. اب امید یہ کہ اولاد یہاں سے ملے گی، امید یہ کہ بگڑی یہ بنائے گا، امید یہ کہ بچے کو صحت یہ دے گا، مقدمے سے بری یہی کرے گا. بھائیو یہ امید اور خوف اور بھروسہ یہ دل کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے تھے. اگر غیر اللہ کے لیے کر دیے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کی بندگی میں غیر کو شامل کر لیا، اور یہ شرک ہے. اللہ کا شکر ہے، میں یہ ذکر بھی کرتا چلا جاؤں کہ اللہ نے مجھے، میرے سارے بھائیوں کو، میرے والدین کو، میری نانی اماں کو، میری پھوپھی کو ہدایت دی اور وہ ایمان پر آئے، توحید پر آئے. اللہ کا بڑا انعام ہے مجھ پر، ورنہ وہ وقت بھی تھا کہ توحید کی بنا پر گھر سے نکالا گیا، سب تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سب کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ ان سب کی جو فوت ہو گئے میں مغفرت کرے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. بھائیو یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ پہچان جو میں نے آپ کے سامنے لگائی یہ تو سب جانتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بھی عقل والا ان باتوں پر غور کرے گا وہ کیسے انکار کرے گا؟ مالک کی قدرت کے نشان تو اس کے سامنے ذرے ذرے میں موجود ہیں. کسی گردے کے مریض سے پوچھو، چاہے وہ پیر کیوں نہ ہو، 1 گلاس پانی پینے کو ترستا ہے، کیونکہ گردہ پانی خارج نہیں کر رہا، اب وہ زہر اس کے اندر جمع ہو رہی ہے، وہ پانی کو ترستا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے مالک کی پانی. ہوا بند ہو جائے انسان پینے اور کھانے کو ترستا ہے. یہ انسان کی بے بسی تو قدم قدم پر ہے. اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. مشکل اگلا مرحلہ ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر تفریق پیدا کی جائے. صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اس کلمے کی بنیاد پر تفریق قائم کی. ایک حزب اللہ بنی، ایک حزب الشیطان بنی، ایک اللہ